بے روزگاری میں پنجاب سر فہرست، سرکاری ملازمین کی سیٹیں بڑھنے کی بجائے سکڑنے لگیں۔ 34,000 اساتذہ کی بھرتیوں کا منصوبہ منسوخ، فنڈز کی عدم دستیابی آڑے آ گئی۔ پہلے سے بھرتی اساتذہ کی تنخواہوں کے لیے فنڈز نہیں، نئی بھرتیاں نہیں کر سکتے۔ محکمہ تعلیم حکام کا موقف، محکمہ صحت نے بھی 1200 خالی اسامیاں ختم کرنے کی تیاریاں کر لیں۔ پرائمری ہیلتھ کا کابینہ سے رجوع، ڈرائیورز، ہیلتھ انسپیکٹر، فوڈ انسپیکٹر، حکیم، مالی، دفتری، ڈسپنسرز کی اسامیاں ختم ہوں گی۔ سرکاری کالجز میں 20% سے زائد اساتذہ کی سیٹیں خالی، منظور شدہ سیٹوں کی تعداد 24,000، خالی سیٹوں کی تعداد 6,000 ہو گئی۔ لیکچررز، اسسٹنٹ ایسوسیٹ پروفیسرز کی سیٹیں خالی، محکمہ ہائر ایجوکیشن عارضی اساتذہ سے کام چلانے لگا۔ وائس چیئرمین LDA شیخ عمران کا استعفیٰ منظور، روڈا کے بورڈ کے مستعفی ارکان کی جگہ نئے نامزد کرنے کی تجویز سے اتفاق۔ صوبائی وزیر راجہ بشارت کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے، معذور افراد کے لیے پنجاب امپاورمنٹ ایکٹ 2021 کا مسودہ، لاہور کو چینی شہر چنگ چاؤ کا جڑواں شہر قرار دینے کی تجویز بھی منظور۔ محکمہ بلدیات کا ملازمین کے حق میں احسن اقدام، 70,000 ملازمین کو 25% اسپیشل الاؤنس کا کیس کابینہ کو بھجوانے کی تجویز۔ نچلے طبقے کے ملازمین زیادہ مستفید ہوں گے، لاہور سمیت پنجاب کی لوکل گورنمنٹ کے ملازمین کی تنخواہ میں اضافہ ہوگا۔ ایک طرف مہنگائی، دوسری طرف تنخواہوں میں کٹوتیاں۔ میٹرو بس کی نئی آپریٹر کمپنی کا ڈرائیورز کے لیے انوکھا تحفہ، ویزا ویڈا نے میٹرو بس ڈرائیورز کی تنخواہ از خود 10 سے 15% کم کر دی، اوور ٹائم بھی نہ دینے کا کہہ دیا۔ بھرتی ہونے والے ڈرائیورز کو 9 روز بعد بھی تقرری لیٹر نہ دیے، لیبر ایکٹ کے خلاف کسی شرط کو قبول نہیں کریں گے، ڈرائیورز کا پھر احتجاج کا فیصلہ۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ اپارٹمنٹس منصوبہ، LDA اپارٹمنٹس کی خریداری کے لیے قرض پالیسی کی بڑی رکاوٹ دور، شہری اپارٹمنٹ خریداری کے لیے کسی بھی بینک سے قرض لے سکیں گے، اسٹیٹ بینک نے منصوبے کو قرض پالیسی سے استثناء دے دیا۔ LDA سٹی میں کمرشل پلاٹس کی بیلٹنگ کے لیے درخواستیں مکمل، 15 ستمبر کی ڈیڈ لائن تک 12,789 شہریوں نے درخواستیں جمع کرائیں، 20 ستمبر تک چالان جمع کرائے جا سکیں گے۔ LDA کو درخواستوں کے عوض 5.5 کروڑ کا ریونیو موصول۔ ایک طرف 25 لاکھ سے زائد نمبر پلیٹس زیر التوا، دوسری جانب CTO کا جعلی نمبر پلیٹس پر مقدمہ درج کرنے کا حکم، آج اور کل وارننگ، پیٹ سے کریک ڈاؤن شروع، پرائیویٹ گاڑی پر سبز نمبر پلیٹ، نیلی لائٹ، فلیشر لائٹ لگانے والوں پر بھی مقدمہ درج ہوگا۔ لاہور کے قلعے کی بنیادیں مضبوط کرنے کے لیے نون لیگ متحرک، مسلم لیگ نون لاہور کو دیہی اور شہری علاقوں میں تقسیم کرنے کی تیاریاں، رانا ثناء اللہ کی تجاویز پارٹی قائد کو بھجوائی جائیں گی۔ رانا ثناء اللہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز سے مشاورت کریں گے، جبکہ نون لیگ کی مہنگائی پر حکومت کے خلاف عوامی سطح پر احتجاج کی بھی تیاریاں، آئندہ ماہ احتجاج کے لیے لاہ عمل پر غور۔ کرونا کے بعد ڈینگی بھی شہر میں پنجے گاڑنے لگا، مختلف علاقوں سے 12 ڈینگی لاروا برآمد، لاہور یہ پھر بھی محتاط نہ ہوئے، گھروں سے ڈینگی لاروا کی مسلسل برآمدگی خطرے کی گھنٹی بجانے لگی۔ ہفتہ وار لاک ڈاؤن، شہر کی چھوٹی بڑی مارکیٹس، تجارتی مراکز بند، ماڈل ٹاؤن، ٹاؤن شپ، فیصل ٹاؤن، برکت مارکیٹ، لبرٹی، اشرا کے بازار، مارکیٹس بند، ہفتے میں 2 دن چھٹی سے تاجر کاروباری حضرات پریشان، SOPs کے تحت کاروبار کھولنے کا مطالبہ۔ لاہور کنٹونمنٹ بورڈ انتخابات میں PTI کو بدترین شکست، وزیر اعظم عمران خان سینٹرل پنجاب قیادت سے سخت نالاں، گیلپ سروے، ٹکٹ تقسیم پر کارکنوں کے احتجاج کی تفصیلی رپورٹ طلب کر لی، PTI جنوبی لاہور اور سینٹرل پنجاب کی قیادت میں تبدیلی متوقع۔
گجرانوالہ ڈویژن میں دفاتر کی ناقص کارکردگی، پنجاب حکومت نے سیکٹریز کو اظہار ناراضگی کا نوٹس جاری کر دیا۔ سیکٹری پرائمری ہیلتھ کیئر عمران سکندر بلوچ، سیکٹری آبپاشی کیپٹن ریٹائرڈ سیف انجم اور دیگر کو نوٹس جاری، دفاتر کے دورے کر کے 21 ستمبر تک رپورٹ دینے کی ہدایت۔ آصف علی زرداری، یوسف رضا گیلانی، پرویز مشرف کے زیر التوا کیسز، ہائی کورٹ میں 10 سال پرانے مقدمات کی سماعت کے لیے فل بینچ تشکیل، چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی فل بینچ 20 ستمبر سے سماعت کرے گا۔ درخواستیں دائر کرنے والے شاہد نسیم، رانا علم الدین اور علا بخش انتقال کر چکے۔ زبردستی پڑھائی چھوڑ کر مزدوری کرنے سے انکار، باپ نے 2 بیٹوں کو تشدد کر کے گھر سے نکال دیا۔ تشدد کا شکار 19 سالہ اسد اور 17 سالہ سلمان سیشن عدالت پہنچ گئے۔ والد بچوں کو ماں کو بھی 14 سال پہلے گھر سے نکال چکا، عدالت نے دونوں لڑکوں کو ماں کے حوالے کر دیا۔ ہائی کورٹ کے جج جسٹس شاہد بلال حسن کا عدالت عالیہ کے مختلف حصوں کا دورہ، داخلی اور خارجی راستوں پر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈی ایس پی میاں افسار نے سیکیورٹی انتظامات کے بارے میں بریفنگ دی۔ لاہور کی تمام عدالتوں کی سی سی ٹی وی کیمروں سے نگرانی کا فیصلہ، سیشن عدالتوں، ضلعی عدالتوں میں گاڑیوں کے داخلے پر پابندی عائد، عدالتوں کی سیکیورٹی بہتر بنانے کے لیے سیشن کورٹ اجلاس میں اہم فیصلے، سائلین کے احاطہ عدالتوں میں داخلے کے حوالے سے نظم و ضبط ہے، گروپ بندی اور لڑائی جھگڑا کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ چیئرپرسن لاہور پارکنگ کمپنی کا اختیارات سے تجاوز، آفیسرز کو معطل اور نوکری سے برخاست کرنا مہنگا پڑ گیا، چیئرپرسن روبینہ واپس لینے کی ہدایت، کمشنر محمد عثمان کی ہدایت پر چیف کارپوریشن آفیسر نے مراسلہ ارسال کر دیا۔ اسپیکر چودھری پرویز الہی سے سرگودا کنٹونمنٹ سے آزاد کانسلر چودھری توقیر کی ملاقات، رائے عمر فاروق کھرل بھی موجود تھے، دونوں سیاسی رہنماؤں کا مسلم لیگ کاف میں شمولیت کا اعلان، سینیٹر کامل علی آغا، فیصل گھمن اور دیگر موجود تھے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن میں اہم اجلاس، یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز میں اقدامات کا جائزہ، صوبائی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت اجلاس میں ایڈیشنل سیکرٹری ڈیولپمنٹ ڈاکٹر آصف طفیل، ایڈیشنل سیکرٹری ٹیکنیکل ڈاکٹر سلمان شاہد اور دیگر کی شرکت۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا 19واں کانووکیشن، دوسرے روز کمشنر لاہور محمد عثمان کی بطور مہمان خصوصی شرکت، وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اصغر زیدی، ڈینز، اساتذہ اور طلباء کی بھی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ پی ایچ ڈی ایم فل کے فارغ التحصیل طلباء میں ڈگریاں تقسیم کی گئیں۔ وی سی جی سی یو نے کمشنر محمد عثمان کو شیلڈ پیش کی۔ موجودہ حکومت 3 سال پورے کر گئی، حکومتی کارکردگی سے ملک 30 سال پیچھے چلا گیا، منفی اثرات پوری قوم پر پڑے، بدقسمتی سے عام آدمی اور ملکی مفاد کے لیے کوئی قانون نہیں بنایا گیا۔ سینیٹر سراج الحق کی منصورہ میں پریس کانفرنس، بولے حکومت نے پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ بل نافذ کر کے آمرانہ اقدام کیا۔ ملکی معیشت میں ٹیکسٹائل سیکٹر کا اہم کردار، گیس کی قیمتیں بڑھنے سے ٹیکسٹائل سیکٹر متاثر ہوتا ہے، مسائل سے انڈسٹری کی 100 ملیں بند ہو چکی۔ نو منتخب چیئرمین ایپٹما عبدالرحیم ناصر کی وائس چیئرمین کامران ارشد، چیئرمین ناردرن زون حامد زمان اور دیگر کے ہمراہ نیوز کانفرنس، بولے ٹیکسٹائل اشیاء کی لاگت میں کمی کے لیے پالیسیاں بنانا ہوں گی۔ ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن کا ریسٹورنٹ کھولنے کا مطالبہ، حکومت کو آؤٹ ڈور اور انڈور ڈائننگ کے لیے 1 ہفتے کا الٹیمیٹم دے دیا، احتجاج کی دھمکی دے دی۔ لاہور ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کی نیوز کانفرنس، کہا کرونا پابندیوں سے 50% انڈسٹری ختم ہو چکی، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے۔ تاجر تنظیمیں ٹیکسز کے معاملے پر پھر سے تقسیم، انجمن تاجران کے کئی دھڑے حکومتی حامی، بیشتر دھڑے مخالف، انجمن تاجران نئی میر گروپ کی 29 ستمبر کو اسلام آباد احتجاج کی کال،
حکومت کے حامی دھڑوں نے احتجاج کے خلاف مہم شروع کر دی۔ لاہور چیمبر آف کامرس میں سٹی لائزن کمیٹی کا اجلاس، تاجر برادری کو درپیش مسائل پر تبادلہ خیال۔ صدر انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود بٹ کی زیر صدارت اجلاس میں صدر انجمن تاجران اردو بازار خالد پرویز، ایگزیکٹو کمیٹی ممبر لاہور چیمبر علی افضل اور دیگر کی شرکت۔ ایل ڈی اے کی گلبرگ میں کارروائی، اسکول سائٹ پر گیسٹ ہاؤس کو سرب و مہر کر دیا۔ 1.5 کنال کی قیمتی پلاٹ پر غیر قانونی قبضہ کیا گیا تھا۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز میں جدید لانڈری سسٹم نرس، مریضوں اور عملے کے کپڑے اور کٹس جراثیم کش کیمیکل سے ٹریٹ ہوں گی۔ آٹومیٹک لانڈری سسٹم کی خریداری 4.5 کروڑ روپے میں کی گئی۔ ماڈل ٹاؤن میں 1 on 1 انکریڈیبل آرٹسٹ کی جانب سے نمائش، فنکاروں نے فن پارے سجائے، پینٹنگ، نئے ڈیزائن کے ملبوسات، لکڑی اور پتھر کی ڈیکوریشن کی نمائش، سٹوری ٹیلنگ، شاعری اور گلوکاری کے سیشن بھی ہوئے۔